پہلے میں المورد لاہور کا شکر گزار ہوں، آ، جن کی وجہ سے آج ملاقات کا شرف ہمیں حاصل ہوا۔ آ، میرے سوال کے دو حصے ہیں۔ آ، غامدی صاحب، آپ کے مطابق قرآن حکیم اپنی تشریح خود کرتا ہے، جسے تفسیر القرآن اور بالقرآن کی اصطلاح سے جانا جاتا ہے۔ اگر تو ایک آیت دوسری آیت کو سمجھا رہی ہے تو پہلی آیت کی بنیاد کون سی ہوگی؟ کیونکہ اگر اس طریقے پر ہم عمل کریں تو لغت اور سیاق کو سباق اور اسباب نزول کو ثانوی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر سیاق و سباق ہی آیت کے مدعا کو بیان کرتے ہیں کہ وہ عارضی حکم کا نزول فرما رہی ہے یا ابدی اس کو حیثیت حاصل ہے، تو سیاق مختلف مکاتب فکر میں سیاق و سباق کی بھی ڈیٹا مختلف اویلیبل ہے، تو سیاق و سباق کے بدلنے سے پھر آیات کے مفہوم بھی بدلنے لگیں گے، تو ہم حتمی طور پہ سیاق و سباق کو کیسے طے کر سکتے ہیں؟ اس کی بحث کیسے نکلا جائے؟ اور بہت شکریہ۔ پہلے تو جو جملہ آپ نے بولا ہے، جس سے بات کی ابتدا کی ہے، اس کی تھوڑی اصلاح کر لیجیے عذرائے کرم۔ قرآن مجید اپنی تفسیر بھی کرتا ہے۔ میں نے یہ احمقانہ بات کبھی نہیں کہی کہ قرآن مجید ہی اپنی تفسیر کرتا ہے۔ ان باتوں میں بہت فرق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنی کتاب اتاری ہے، تو جو چیز بھی آپ لوگوں سے کہیں گے، وہ تقریر کی صورت میں کہیں، وہ تحریر کی صورت میں کہیں، اس میں چند مسائل لازماً پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ اگر مختلف معنی میں مشترک ہیں تو یہاں کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح جملے کی تالیف کے بارے میں بھی یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ تالیف دو یا تین پہلوؤں سے اگر ہو سکتی ہے تو یہاں کون سی تالیف کو اللہ تعالیٰ نے ترجیح دی۔ اور تیسرے وہی بات جو آپ نے آخر میں بیان کی کہ جملے بہرحال آیات کی صورت میں کسی سیاق و سباق پہ آئے ہیں، یعنی وہ آیات الگ سے لوگوں کو اقوال زرعی کی طرح مرتب کر کے نہیں دی گئیں۔ ان آیات کا تعلق ایک سورہ سے ہے، اس سورہ میں بات ایک جگہ سے شروع ہوتی ہے، ایک جگہ جا کر ختم ہوتی ہے۔ یہ ساری چیز اگر ملحوظ ہو تو ظاہر ہے کہ آیات کا سیاق و سباق خود وہاں موجود ہوتا ہے۔ اور یہ وہ تینوں چیزیں ہیں جن کو آپ دنیا میں کوئی بھی کلام پڑھیں گے یا سنیں گے تو آپ کو ملحوظ رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ تالیف کے لحاظ سے، سیاق و سباق کے لحاظ سے، اور سب سے پہلے خود لفظ میں معنی کے اشتراک کے لحاظ سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ مخاطبین کے لیے وہ دنیا میں ہر زبان میں ہوتے ہیں، اردو میں بھی ہوتے ہیں، وہ انگریزی میں بھی ہوتے ہیں، وہ ادب میں بھی ہوتے ہیں، اور وہ عام تحریروں میں بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں کچھ لسانی مضمرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی اب مثال کے طور پر دیکھیے کہ میں جب یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض عورتوں کو حرام قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سور کو حرام قرار دیا ہے، ان میں لفظ تو ایک ہی استعمال ہوا ہے، حرام، لیکن یہ ایک معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ تو اس طرح کے جو امکانات یا احتمالات پیدا ہو جاتے ہیں، ان احتمالات میں پھر آپ کو طے کرنا پڑتا ہے کہ یہاں اس سے کیا مراد ہے۔ اسی طرح سے کیونکہ انسان ایک عاقل مخلوق ہے، تو ہم جب گفتگو کرتے ہیں یا تحریر لکھتے ہیں تو اپنے مخاطب کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ بعض چیزیں اسے لفظوں میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آپ کہیں گے یہ عقلی مضمرات ہوتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے متعلق آپ کو کوئی رائے قائم کرنا ہوتی ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کو علمی طریقے سے پڑھیں گے تو ان سب مراحل سے آپ کو گزرنا ہوتا ہے۔ تذکیر نصیحت کے لیے سنیں تو وہ دنیا کی آسان ترین کتاب ہے، لیکن جب آپ اس کو علمی طور پر جاننا چاہتے ہیں تو پھر ان مراحل سے آپ کو گزرنا ہوتا ہے۔ اس میں قرآن مجید بھی مختلف موقعوں پر چونکہ ایک ہی مضمون کو اسی طرح مختلف انداز سے ادا کرتا ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، تو اس وجہ سے وہ بہت سی جگہوں پر ان تمام پہلوؤں کے لیے اپنی تفسیر بھی خود بن گیا ہے۔ یعنی اگر ایک جگہ اشتراک کا پہلو نمایاں نہیں تھا تو دوسری جگہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایک جگہ ایک تالیف اس نے اختیار کی ہے اور ہم اس میں رائے قائم کرنے میں کچھ تردد محسوس کرتے تھے، دوسری جگہ اس کو کھول دیا ہے،
یہ مطلب ہوتا ہے اس بات کا۔ تو آخری بات آپ نے فرمائی ہے کہ حتمی نتیجے تک پہنچ جائیں، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاں جا کے پہنچیں گے۔ دنیا میں صرف ایک ہی کام ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے علم کو بہتر کریں، تدبر کا حق ادا کریں اور پوری دیانتداری کے ساتھ یہ سمجھنے کی کوشش کریں آپ جس نتیجے تک پہنچ گئے آپ کے لیے وہی اللہ کا حکم ہے۔ اس میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو دنیا میں تنقید کا عمل اس کو درست کرتا ہے۔ یعنی میں نے ایک بات کہی ہے، میرے بعد آنے والا آپ کو بتائے گا کہ دیکھیے یہاں ان سے لفظ کا یہ پہلو نظر انداز ہو گیا، یہاں ان سے جملے کی تعریف پہ یہ غلطی ہو گئی۔ یہ عمل بھی جاری رہتا ہے اور اس طرح آپ سفر کرتے رہتے ہیں۔ یہ دنیا میں جاری ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ نے ضمانت دے دی ہے کہ اگر خلوص نیت کے ساتھ آپ نے ایک رائے قائم کی ہے، اس میں غلطی ہو گئی ہے تو مطمئن رہیں اللہ تعالیٰ غلطیوں پر مواخذہ نہیں کرتا۔